بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے گردش دوراں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے لکھا ہوا ہے عنایت اللہ التمش نے۔ جنگ احد کے بہت دن بعد خالد کو پتہ چلا تھا کہ جب مکہ میں قریش لشکر جمع کر رہے تھے تو اس کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مدینے سے فاصلے کی اطلاعیں مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کرنے کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور شیخین نام کی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ ہوا یوں کہ مدینے کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول مقبول نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینے سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک با اثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینے سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ نے اکثریت کا فیصلہ قبول فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ مجاہدین اسلام میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتا چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی۔ رسول اللہ دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 کو ہی ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی یہ ترتیب دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول کریم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کماندار عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، رسول خدا نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا۔ اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں اور وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو۔ پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً
तमाम मुस्तनद मवर्रखीन जिनमें इब्ने हशाम और वाकदी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि रसूल करीम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को वाज़े अल्फाज में कहा था, हमारा अकब सिर्फ तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी जरा सी कोताही भी हमें बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतेहयाब होते हुए भी देख लो तो भी इस जगह से ना हिलना। और अगर देखो हम पर दुश्मन का दबाव बढ़ गया है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए, तब भी ये जगह ना छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए, ये बुलंदी तुम्हारी है। वहां से तुम नीचे इस तमाम इलाके के हुक्मरान होंगे जहां तक तुम्हारे तीर अंदाजों के तीर पहुंचेंगे। खालिद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खुले मैदान यानी लामहदूद मुहाज पर हो, ताकि वो अपने प्यादों और घोड़ों की अफराद से मुजाहिदीन इस्लाम को कुचल डाले। खालिद को अपने बाप ने जंगी चालों की तरबियत बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। दुश्मन पर बेखबरी में पहलू या अकब से झपटना, दुश्मन को चक्कर दे दे कर मारना, अपने दस्तों की तकसीम और इन पर कंट्रोल इस तरबियत में शामिल था जो इसे इसके बाप ने दी थी। इसने तजर्बाकार सरदार की निगाहों से मुजाहिदीन की तरतीब देखी तो इसने महसूस किया कि मुसलमान फन्नो हरब के कमालात दिखा सकते हैं। अबू सुफियान अपनी फौज को मुसलमानों के बिलमुकाबल ले गया। इसने घुड़सवारों को मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने के लिए भेजा। एक पहलू पर खालिद और दूसरे पहलू पर अकरमा था। दोनों के साथ एक सौ घुड़सवार थे। तमाम घुड़सवारों का कमांडर उमरो बिन अल आस था। प्यादों के आगे अबू सुफियान ने 100 तीर अंदाज रखे थे। कुरैश का परचम तलहा बिन अबू तलहा ने उठा रखा था। इस जमाने की जंगों में परचम को दिल जैसी अहमियत हासिल थी। परचम के गिरने से फौज का हौसला टूट जाता और भगदड़ मच जाती थी। कुरैश ने जंग की इब्तदा इस तरह की कि इनकी सफ़ों से एक शख्स अबू आमर फासक आगे होकर मुजाहिदीन के करीब चला गया। इसके पीछे कुरैश के गुलामों की कुछ तादाद भी थी। अबू आमर मदीना का रहने वाला था। वो कबीला औस का सरदार था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो अबू आमर ने कसम खा ली थी कि वो आपको और तमाम मुसलमानों को मदीना से निकाल कर ही दम लेगा। इस पर एक बड़ी ही हसीन यहूदन और इसके मालो दौलत का तलस्म तारी था। यहूदियों की इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ ज़मीन दोज होती थीं। बज़ाहिर उन्होंने मुसलमानों के साथ दोस्ती और फरमाबरदारी का मुआहदा कर रखा था। अबू आमर इन्हीं के हाथ में कठपुतली बना हुआ था, लेकिन इन यहूदियों ने इसे कुरैश का दोस्त बना रखा था। इसके कबीला औस के बहुत से आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो कुरैश के मुकाबले में सफ आ रहा थे। अबू आमर आगे चला गया और मुजाहिदीन से बुलंद आवाज में मुखातब हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फासिक का खताब दिया था। कहने लगा, कबीला औस के गैरतमंद बहादुरों। अबू आमर फासिक ने कहा, तुम मुझे यकीनन पहचानते हो। मैं कौन हूँ? मेरी बात गौर से सुन लो। और अभी वो अपनी ललकार पूरी न कर पाया था कि मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से कबीला औस के एक मुजाहिद की आवाज गरजी, ओ फासिक बदकार, हम तेरे नाम पर थूक चुके हैं। खालिद को वो वक़्त याद आ रहा था। मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से अबू आमर और इसके साथ गए हुए गुलामों पर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई थी।
کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنزلہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھا تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے بلایا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑا ہوا آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا اور اس نے پیچھے سے حنزلہ پر وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں واپس بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ واقعی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام قبول کر کے رسول اللہ کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے آ مسلمان باپ کے کافر فرزند، حضرت ابو بکر نے للکار کر کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ نے دوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالیں ابو بکر، رسول کریم نے فرمایا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے لے گئے۔ معزز خواتین و حضرات، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 4 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اس ایمان افروز داستان کی اگلی اقساط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گردش دوراں کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کی اگلی اقساط آپ تک فوراً اور سب سے پہلے پہنچیں تو گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں اس سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔